ناظرین، کوئی بھی جنگ کسی ایک ملک کو متاثر نہیں کرتی ہے۔ اس کا اثر پوری دنیا پر ہوتا ہے اور تمام ممالک ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، کیونکہ دنیا اب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اس وقت فلسطین، ایران، عراق، شام اور یمن، اور دوسری طرف امریکہ، اسرائیل اور دوسرے اتحادی ممالک ایک ایسی جنگ کی طرف جا رہے ہیں جس کا ذکر کئی پیش گوئیوں میں ملتا ہے۔ فلسطین، ایران، عراق اور یمن کیوں اہم ہیں، اور کیا امام مہدی علیہ السلام کا لشکر یہیں سے نکلے گا؟ کیا دنیا میں پھیلتی ہوئی جنگ کی صورتحال آخری وقت کی طرف اشارہ ہے؟ کیا ایران ہی وہی ملک ہے جہاں سے لشکر امام مہدی علیہ السلام نکلے گا؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت کی ان اہم ترین نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اس جنگ و جدل سے پوری ہونے والی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی بھی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام محشر و منشر کی سرزمین ہے، اور یہ دیگر لاتعداد احادیث سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ قیامت کے نزدیک اہل ایمان اس خطے میں جمع ہوتے جائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہاں کوچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں تمہاری مختلف قومیں ہوں گی، شام، عراق اور یمن میں۔ تو پوچھا گیا کہ ہم کس سمت جائیں؟ تو فرمایا کہ تم لوگ شام کی فوج میں شامل ہو جانا، اور جو یہ نہ کر سکے تو وہ یمن کی فوج سے جا ملے اور ان کے چشموں کا پانی پیے، اور سرزمین شام سے ایک لشکر امام مہدی علیہ السلام سے مقابلے کے لیے نکلے گا اور مکہ کے کریم بیدا کے مقام پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ناظرین، یہی ملک شام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور یہیں پر دجال کا قتل ہوگا، اور اسی علاقے کے مرکز بیت المقدس سے اس لشکر نے ترتیب پانا ہے جس نے اس خطے میں آ کر یہاں پر لوگوں سے مل کر غزوہ ہند برپا کرنا ہے۔ ناظرین، ایران اسرائیل کشیدگی اور پورے خطے میں جنگ کی صورتحال اب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے۔ قیامت کی علامت کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ احادیث پاک میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی اولاد میں سے ہوں گی، اور ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی اور بعد میں پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ آپ 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں پیدا ہوں گے۔ جب مسلسل جنگیں ہوں گی تو ہر طرف کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے۔ عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ مسلمان مدینہ منورہ میں جائیں گے تو وہاں پر امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے۔ تب حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے تو پہچان لیے جائیں گے، اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ شام روانہ ہوں گے اور دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔
اور بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اس کے بعد آپ شام روانہ ہو جائیں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل آئے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ عصر کی نماز کے لیے لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال بھاگے گا اور بالآخر باب لط پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی کافر نہیں رہے گا، سب کے سب مسلمان ہوں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر 45، 48 یا 49 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں آپ کا انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ ناظرین، ایک طرف حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور دوسری طرف یہودیوں کا لشکر۔ خطے کی موجودہ صورتحال سے یہ بات ظاہر ہے کہ ایرانی لشکر ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تحقیقاتی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔